بہت لمبی بحث ہو جائے گی جو میرے خیال میں آج کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے کہ اس کے باوجود پھر انگلیاں کیوں اٹھی 18 کے انتخابات پہ کیوں بات کی گئی، یا 13 کے انتخابات میں جو عمران خان صاحب نے اعتراض کیا اس پہ پھر سپریم کورٹ نے کمیشن قائم کیا، وہ کمیشن نے کہا کہ یہ جو ان کی باتیں تھی وہ درست ثابت نہیں ہوئی۔ باہر کیف اس کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے منعقد نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو پارلیمانی مدت تھی پاکستان میں اسمبلیز کی وہ اپنے ایک لاسٹ لیگ پہ جا چکی تھی، فیگ اینڈ پہ تھی ایک طرح سے۔ تو 7-8 ماہ کے عرصے کے دوران 2 الیکشنز آیا پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے مفید تھے یا نہیں، اور پھر آرٹیکل 254 جو ہے آئین پاکستان میں اس کی موجودگی میں ماضی میں بھی ایسی 2 مثالیں بہت ہمیں واضح نظر آتی ہیں، 1988 میں اور 2008 کے انتخابات میں جب جو 90 روز کی مدت سے آگے گئے تھے الیکشنز اور ویلڈ ریزنز کی وجہ سے گئے تھے۔ تو یہ ڈیبیٹ ہماری چلتی رہی، فائنلی اب اس پہ میرے خیال میں ہم ایک ایسے فیز میں آ چکے ہیں کہ شاید آج اگر ہم اس کو جا کے اسیس کریں، میٹر سب جوڈس ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن باہر کیف اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ آئین میں جو طریقہ کار درج کیا گیا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے آئین کی شک 218 کلوز 3 کے تحت ہمیں وہ الیکشنز دے جو کہ آئین سازوں نے تقاضا کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ فیئر بھی ہوں، وہ جسٹ بھی ہوں، وہ آنسٹ بھی ہوں، اور ان میں قانون کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے، ان اکارڈنس ود لا ہوں، اور کرپٹ پریکٹسز کی بے حقنی کی یا اس کے تدارک کی حد الوسع کوشش کی جائے۔ اور اس سے میرے خیال میں بہتر پلیٹ فارم اس حوالے سے بات کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ جب امینڈ کیا گیا تو اس پہ بھی ایک بہت طویل میں کہتا ہوں مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا، جو 2013 میں جب اسمبلی منتخب ہو کے آئی، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت کی جو ایک اپوزیشن جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، ان نے الیکشن کے ریزلٹس کے بارے میں کچھ تحفظات تھے، انہوں نے وہ مدعا سپریم کورٹ کے روبرو بھی پیش کیا، پارلیمنٹری انٹریکشنز بھی ہوئے، آپ نے دیکھا دھرنے بھی ہوئے، 124-25 روز کا ریکارڈ دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا۔ تب بھی سیاسی زعماء نے سر جوڑے اور وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو الیکشن لاز ہیں وہ بٹس اینڈ پیسز میں تھے۔ ہمارے پاس ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ تھا جسے ہم روپا کہتے ہیں 1976 کا، جی بلال صاحب، پھر اسی طرح ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اسپیشل لیجسلیشن تھی، ہمارے پاس جب 2002 کا الیکشن آرڈر آیا کچھ اس کے حصے بھی ابھی زندہ تھے، جی ہاں، 11 کے قریب قوانین تھے جو کہ مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے، تو اس میں یکسوئی لانے کے لیے اور زیادہ شفافیت دینے کے لیے دوبارہ ایک کمیٹی آف ہول آئی وڈ سے، ہاؤس کی نہیں تو کم از کم وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کی ایک نشست بھی تھی قومی اسمبلی یا سینٹ میں، ان تمام کو اس کمیٹی میں مدعو کیا گیا۔ جو کمیٹی کے کنوینر ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں تاج حیدر صاحب کی کمیٹی پہ آؤں گا، انہوں نے بتایا کہ 103 نشستیں ہوئیں سر، اور 103 نشستوں کے بعد 0 ڈیسینٹنگ ووٹ کے ساتھ 2017 کا الیکشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا، اور اس میں تمام 11 لاز کو یکسو کر دیا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں کچھ ٹیدنگ پرابلمز پھر سامنے آئیں۔ قانون جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ڈیڈ لیٹر بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جو لا ہے وہ پورا الیکشن کمیشن 5 رکنی